دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد فراز کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ احمد فراز کون ہے، کتنے پڑھے لکھے تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، فراز کے والد کیا کام کرتے تھے، کس واقعے نے فراز کو شاعر بنا دیا، کون سے پراپرٹی ڈیلر نے احمد فراز سے فراڈ کیا، یہ ڈیلر لاکھوں روپے لے کر کہاں بھاگا اور فراز نے اس سے پیسے کیسے وصول کیے، وہ وقت جب ڈیلر نے فراز کو مکہ مارا، فراز کا آخری وقت کیسے گزرا، ان کو کون سی بیماری کی وجہ سے موت ہوئی، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نوشہرہ کے گاؤں میں جنوری 1931 کو پیدا ہونے والا یہ لڑکا پہلے سید احمد شاہ اور بعد میں احمد فراز کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی زندگی کے ابتدائی دن پشاور کے کوچے چڑی مارا میں گزرے، بعد میں وہ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور اسلامیہ ہائی اسکول کوہاٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر ایڈورڈز کالج پشاور اور پشاور یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے، جہاں سے انہوں نے اردو اور فارسی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا تعلق کوہاٹ کے ایک سید گھرانے سے ہے۔ ان کے پردادا کا مزار کوہاٹ شہر کے وسط میں آج بھی خاص و عام کی زیارت گاہ ہے اور اس سے ملحقہ ان کے آبائی قبرستان میں صرف آپ کے گھرانے کے لوگ مدفون ہیں۔ مارشل آرٹ سے زندگی کا آغاز کرنے والے اس نوجوان کو بھرپور ادبی ماحول ملا۔ بقول رضا ہمدانی، سید احمد شاہ نے جس ماحول میں زندگی کا آغاز کیا وہ ادبی ماحول تھا۔ ادھر ادھر شاعری کے چرچے تھے۔ پھر جس گھر میں اس نے جنم لیا اور پرورش پائی وہ بھی شعری نعمت سے خالی نہ تھا۔ ان کے والد آغا شاہ برق فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ پشاور کی قدیمی ادبی انجمن بزم سخن پشاور کے سیکرٹری بھی تھے۔ احمد فراز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی زبانی سنیے۔ میرے والد شعر کہتے تھے اور وہ اردو اور فارسی کے عالم بھی تھے۔ زیادہ تر اردو فارسی میں شعر کہتے تھے۔ فارسی میں ان کی کتاب فروغ جادواں کے نام سے دستیاب ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز نے مجھے شاعری کی طرف مائل کیا وہ سبب میری ایک ہم جماعت لڑکی نے مجھے بیت بازی کی دعوت دے کر فراہم کیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم دونوں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے دریافت کیا، تمہیں بیت بازی آتی ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ جواب میں اس نے مجھے بتایا، میں شعر پڑھوں گی، جس حرف پر شعر ختم ہوگا اس سے آپ شعر شروع کریں گے، پھر میں پڑھوں گی اور پھر ہار جیت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں سے شعر یاد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا مگر تا دیر جاری نہ رہ سکا، کیونکہ اس لڑکی کے شعری ذخیرے کے مقابلے میں میرا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چنانچہ ایک دن سوچا کیوں نہ شعر خود ہی تیار کیا جائے۔ شعر بنانے کا معاملہ ابھی ابتدائی مرحلے میں تھا کہ ایک دن والد صاحب سیل سے کپڑا خرید کر لائے۔ میرے بڑے بھائی جو اس وقت ایف اے کے طالب علم تھے اس کے لیے سوٹ اور میرے لیے کشمیرہ چیک لے کر آئے۔ گو آج کل میں اس کا بڑا شوقین ہوں مگر اس وقت مجھے وہ کمبل کی مانند لگا اور میں نے اپنے جذبات کی ترجمانی میں ایک شعر بنایا اور کاغذ پر لکھ کر اس کپڑے کے ساتھ والد صاحب کے سرانے رکھ دیا۔ جبکہ سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے۔ احمد فراز کے ساتھ کس نے فراڈ کیا؟ ناصر زیدی نے اپنے کالم میں لکھا تھا، پیسے سے پیسہ کھینچنے کے چکر میں احمد فراز نے لاکھوں گوائے۔ میں نے پراپرٹی ڈیلر سے چھڑوایا تو وہ ایک دوسرے شخص کے ہتھے چڑھ گئے اور احمد فراز جیسا زیرک دانا جہاں دیدہ شخص 99 کے پھیر کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے احمد فراز سے 50 لاکھ روپے یہ لالچ دے کر ہتھیا لیے کہ 50 پر 50,000 کے بجائے دگنا منافع یعنی 1 لاکھ روپیہ ہر ماہ دے گا اور فراز صاحب اس کے نادیدہ کاروبار میں منافع ہی منافع کے شریک ہوں گے۔ اس نے 15 ماہ تک 1 لاکھ ماہانہ منافع دے کر نقش بٹھا لیا تو فراز صاحب نے یہ 15 لاکھ بھی اسی کو دے دیے۔ ان کی 22ویں گریڈ کی ذہین و فطین انتہائی امانتدار سخت گیر بیوروکریٹ بیگم ریحانہ فراز نے اپنی 15 لاکھ روپے جمع پونجی بھی ان کے سپرد کر دی۔ یوں کل 80 لاکھ لے کر وہ ملک سے رفو چکر ہو گیا۔ راولپنڈی کے نامور تاجر شیخ عشرت علی کے بیٹے ڈاکٹر ارشد نے اس کو 2 کروڑ دیے تھے۔ وہ بیچارے تو اس کے ملک سے فرار کی خبر سن کر ہی جانبک ہو گئے۔ بے شمار اسی طرح کے لوگ جو کروڑ پتی لاکھ پتی تھے کک پتی ہو گئے اور قسمت کو رو دو کر بیٹھ کے اور کچھ نہ بنا تو احمد فراز بار بار امریکہ کا چکر لگانے لگے۔ شکاگو میں مقیم شاعر افتخار افتی اور عزیز قمر علی عباسی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ بالآخر اس شخص کو ایک روز احمد فراز نے شکاگو میں آ پکڑا، ہاتھا پائی ہوئی۔ اس نے احمد فراز کو دھکا دے دیا، وہ نیچے سیڑھیوں پر لڑکتے گئے، اینک ٹوٹی، زخمی ہوئے، اندرونی چوٹیں آئیں اور پھر یہ چوٹیں جان لیوا ثابت ہوئیں۔
تاش اور جوا۔ احمد فراز جب بھی لاہور جاتے تو وہ کشور ناہید کے گھر ہی رکتے، کیونکہ کشور ناہید کے خاوند یوسف کامران سے ان کی کافی دوستی تھی۔ ان دونوں کو یاد کرتے ہوئے کشور ناہید بتاتی ہیں جب فراز وارد ہوتے تو ان کے لاہور کے باقی دوست بھی وہیں آ جاتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں سنجیدہ باتیں بھی ہوا کرتی تھی، وہ مذاق بھی کرتا تھا اور قصہ گوئی بھی۔ مذاق میں فراز کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ کشور ناہید نے بتایا کہ حبیب جالب کی احمد فراز سے بڑی بنتی تھی، دونوں فکرے بازی کرتے تھے، تاش کھیلنے بیٹھتے تو لاکھوں کروڑوں ہار جاتے اور پھر جیت بھی لیتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پتے بھی دیکھتے تھے۔ حصے مزاح۔ شبلی فراز کے مطابق ان کے والد کافی مشکلات سے گزرے، لیکن ساتھ ہی وہ ہنسی مذاق اس طرح کرتے تھے کہ ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد سے کوئی ملنے آیا۔ احمد فراز باہر نکلے تو الیک سلیک کے بعد ایک شخص نے فوراً ہی تیز لہجے میں ان سے کہا، فراز صاحب کلمہ سنائیں۔ کوئی اور ہوتا تو اس سوال پر بوکھلا جاتا، لیکن فراز نے جٹ سے جواب دیا، کیوں، کلمہ بدل گیا ہے کیا؟ کشور ناہید بتاتی ہے کہ ایک بار فراز کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو کچھ دوست ان سے ملنے چلے گئے۔ ہوٹل پہنچ کر خواتین نے فراز سے فرمائش کی کہ کھانے کو سینڈوچ منگوا لیے جائیں۔ فراز نے فوراً فون اٹھایا اور کہا سینڈوچ بھیج دیں، ویجز یعنی چڑیلیں یہیں موجود ہیں۔ حسن عباس رضا بتاتے ہیں کہ ایک دن فلم اداکارہ بابرہ شریف ان سے ملنے آئی۔ فراز صاحب نے مجھے بھی بلا لیا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بابرہ شریف نے فراز سے کہا کہ آپ کا آٹوگراف لینا ہے، لیکن میرے پاس بک نہیں ہے، آپ ہاتھ پر آٹوگراف دے دیجیے۔ اس پر فراز نے کہا، ہاتھ پر نہیں، میں تو گال پر دوں گا۔ اس پر بابرہ شریف اور فراز صاحب دونوں ہنس دیے۔ سینئر صحافی مشکور علی، جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے فراز صاحب سے ان کے اشعار کے بارے میں پوچھا، جو ان کے تو نہیں لیکن ان سے منسوب ہے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر۔ وہ بتاتے ہیں کہ فراز صاحب کہنے لگے، مشکور یار، تم تو کچھ خیال کرو۔ ایک اور یادگار واقعہ اس وقت پیش آیا جب چند خواتین فراز کا آٹوگراف مانگنے ہالیڈے ان میں ان کے گوشے تک آئی۔ انہوں نے آٹوگراف کے لیے پرس سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور ساتھ میں اسی شعر کی فرمائش کی، لیکن جب فراز نے بتایا کہ یہ تو ان کا شعر ہے ہی نہیں تو وہ بھی دنگ رہ گئی۔ مشکور کے مطابق فراز نے انہیں کوئی اور شعر لکھ کر دے دیا۔ آخری ایام۔ شبلی فراز بتاتے ہیں کہ ان کے والد تنہائی سے گھبراتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جیل میں گزارنے والا وقت ان کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ میں نے ایک بار ان سے کہا، میری اسلام آباد سے باہر کچھ زمین ہے، میں آپ کو فارم ہاؤس بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں لوگوں کے درمیان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے والد کے آخری ایام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے فرزند نے بتایا کہ وہ پاکستان میں کسی دوست سے ملے تو انہوں نے والد صاحب کی خیریت دریافت کی۔ جب میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگے، میں نے سنا ہے وہ امریکہ میں بیمار ہیں۔ یہ جان کر انہوں نے فوراً امریکہ رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ فراز ویزے کے سلسلے میں کینیڈا کے سفارت خانے گئے تھے اور پارکنگ میں لڑکھڑا کر گر گئے، جس سے ان کے گھٹنے اور سر پر چوٹیں آئیں۔ ان کے مطابق گھٹنے پر لگنے والا زخم زیادہ شدید تھا اور اس میں انفیکشن ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں دل کا دورہ بھی پڑا۔ سچ کہوں تو میری ان سے آخری ملاقات نہ ہو سکی، میں جب پہنچا تو ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ شبلی فراز کے مطابق انہیں اتنا معلوم تھا کہ فراز اپنے آخری دن پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے۔ اپنی زندگی کے آخری 24 دن انہوں نے اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں گزارے۔ آخری دنوں میں ان سے آنکھوں کے اشاروں اور مسکراہٹ کے ذریعے بات چیت کرتا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔